مری اور گلیات میں شدید برفباری کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ہوٹل اور سڑکوں میں لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ مری جانے والے تمام راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ راستے بند ہونے کے باوجود لوگ ابھی بھی مری کا رخ کر رہے ہیں اور کچھ افراد ایسے ہیں جو پیدل ہی مری جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سی پی او راولپنڈی ساجد کیانی کا کہنا ہے کہ انتظامیہ مری میں اپنے تمام تر وسائل کا استعمال کر رہی ہے۔ مسلسل برفباری ہو رہی ہے اور مسلسل برفباری کی وجہ سے سڑکوں کو کلیئر کرنے میں مشکلات ہیں۔ ٹریفک پولیس، پنجاب ہائی وے اور نیشنل ہائی وے مل کر کام کر رہے ہیں۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کے لیے بار بار اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ مزید ڈیٹیلز حاصل کریں گے نمائندہ جیو نیوز کامران خان سے۔ کامران، آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ بالکل، اس وقت مری میں جو ہے وقفے وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے اور انتظامیہ جو ہے وہ مری میں جو پھنسے ہوئے شہری ہیں ان کو نکالنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ برف کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے انتظامیہ کو، اور جو ایکسپریس وے ٹول پلازا سے مری کی طرف جانے والا جو راستہ ہے اس پر بھی جو ٹریفک ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور شہری جو ہے وہ دوسرے شہروں سے جو آئے ہوئے ہیں وہ جو ہے مری جانے کے لیے راستے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے افراد بھی ہمیں نظر آئے ہیں جو کہ اپنی گاڑیاں پارک کر کے جو ہے وہ پیدل مری کی طرف جا رہے ہیں، جن میں فیملیز بھی ہیں، فیملیز کے ساتھ بچے بھی شامل ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ گاڑیوں میں بھی بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ راستے کھلیں تو تاکہ وہ مری جا سکیں۔ اچھا، جو لوگ مری سے واپس آ رہے ہیں تو اگر ان کے بارے میں کچھ اطلاعات ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، جو مری سے واپس آ رہے ہیں لوگ، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم رات سے جو ہے وہ مری سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بڑی مشکل سے جو ہے وہ ٹول پلازا تک پہنچے ہیں۔ رش کافی زیادہ ہے، مری کے اندر ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے شہریوں کی، جس کے باعث جو ہے وہ ٹریفک بہت سلو چل رہی ہے، اور انتظامیہ جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ ٹریفک کی جو روانگی ہے اس کو اچھی طرح بحال کیا جائے۔ اچھا، کل دوپہر سے وہاں پر بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے، تو وہاں سے آنے والوں نے کچھ بتایا، کچھ کمیونیکیشن میں مسائل ہیں وہاں پر؟ جی، بعض مقامات پر جو ہے وہ بجلی کی فراہمی جو ہے وہ معطل تھی کل، اور ابھی کچھ علاقوں میں بجلی کی جو فراہمی ہے وہ بحال کر دی گئی ہے، لیکن اطلاعات ہیں کہ ابھی کچھ علاقوں میں جو ہے وہ بجلی ابھی بھی بند ہے۔ جی کامران، ہمارے ساتھی رہیں، ایک تازہ اپڈیٹ اپنے ناظرین سے شیئر کر لیں۔ جیسے کہ مری میں صورتحال نازک ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے یہ بیان دیا ہے کہ موسمی حالات کی وجہ سے 16 سے 18 کے قریب افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ مری کی صورتحال کے متعلق ہم آپ کو گزشتہ کئی دنوں سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور کل سے صورتحال کچھ زیادہ خراب تھی، جس کی وجہ سے انٹری پوائنٹس بند کیے گئے تھے، اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ اہم بیان جاری کیا گیا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے کہ موسمی حالات کی وجہ سے 16 سے 18 افراد مری میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ پہلی دفعہ پاکستان میں 15-20 سال بعد اتنی بڑی تعداد میں سیاح مری کی طرف گئے، جس سے کہ ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوا اور ہمیں مری کی طرف جانے والی ٹریفک بند کرنی پڑی۔ اس وقت آپریشن میں کمشنر راولپنڈی بھی، ڈی سی بھی، اسلام آباد بھی، پولیس بھی، پاک فوج کے بھی 5 پیدل جو پلاٹون ہیں وہ منگوائی گئی ہیں، اور ہنگامی بنیادوں پر ہم نے ایف سی اور رینجرز کو بھی طلب کر لیا۔ کوئی 1000 گاڑیاں ابھی رات کی پھنسی ہوئی ہیں، ساری راولپنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیہ لگی ہوئی ہے، کچھ کو ہم نے نکال لیا ہے، کچھ کو واپس کیا ہے۔ کوئی 16 اور 19 کے درمیان اموات ہوئی ہے گاڑیوں کے اندر، اور علاقے کے لوگوں نے کمبل وغیرہ اور خوراک بھی پہنچائی ہے۔ اب صرف ہم خوراک اور کمبل لے جانے والی گاڑیوں کو مری کی طرف جانے کی اجازت دے رہے ہیں، یا کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہو۔ سو مری جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں، اور پوری انتظامیہ آرم فورسز اور رینجرز کو بھی طلب کیا، اور ایف سی کو بھی فوری طلب کر لیا، اور پیدل آرمی کو بھی طلب کیا ہے، تاکہ لوگوں کو گاڑیوں میں سے اور جو پھنسی ہوئی گاڑیاں نکالی جا سکیں۔ اور رات کو پوری رات انتظامیہ جاگتی رہی، لیکن اللہ کو منظور ایسے تھا۔ 16 اور 19 کے درمیان اموات ہیں، اور باقی تمام لوگ محفوظ ہیں، اور لوگوں کو محفوظ جگہوں کو پہنچا رہے ہیں، اور 1000 گاڑیاں انشاءاللہ شام تک ہم پھنسی ہوئی نکال لیں گے، اور راستے کل شام تک 9 بجے تک مری کے لیے بند ہیں، اور ہم پیدل جانے والوں کو بھی اب بند کرنے کا فیصلہ کریں۔ یہ کوئی ٹائم نہیں ہے کہ پیدل لوگ مری سیاح کے طور پر جائیں۔ پیدل جانے والوں کو بھی بند کر رہے ہیں، گاڑیوں کو بھی بند کر رہے ہیں۔ جو لوگ صرف خوراک لے کر یا کمبل لے کر یا کی اور امداد لے کر جانا چاہتے ہیں، صرف ان کو چھوڑ۔
मरी की सूरत हाल के मुतालिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ताज़ा बयान, और सबसे अहम बात उन्होंने बोला कि सख्त मौसमी हालात की वजह से 16 से 19 अमवात गाड़ियों के अंदर हुई हैं। यह है मरी की सूरत हाल। लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग गाड़ियों में और पैदल सफ़र करना चाह रहे हैं मरी की जानिब, और 1000 गाड़ियाँ फंसी हुई हैं मरी में जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और अब सूरत हाल यह है कि जैसा कि दाखिली रास्ते अब बंद कर दिए गए हैं, मरी में आप चाहे पैदल जाना चाहें या गाड़ी में जाना चाहें तो अब अंदर दाखिल नहीं हो सकते। शेख रशीद का कहना था कि अब सिर्फ खुराक और कंबल ले जाने के लिए अगर कोई गाड़ी वहां पर रवाना हो रही है, सिर्फ उसे ही जाने की इजाजत है। इसके अलावा मदद के लिए एफसी और रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की इंतजामिया भी जहां तक उनकी हदूद बनती है वहां पर कोशिश कर रही है। इसके अलावा सबसे अहम बयान जो शेख रशीद की जानिब से दिया गया है कि 16 से 19 अमवात गाड़ियों के अंदर रिपोर्ट हुई हैं। गाड़ियों के अंदर अक्सर वही अफराद होते हैं जिनके पास जो होटल में नहीं रुके होते हैं, थोड़ी देर के लिए गए होते हैं, उन्हें वापस आना होता है, लेकिन क्योंकि ब्लॉकेजेस हो जाते हैं मुख्तलिफ मकामात पर, सड़क पर फिसलन इतनी होती है कि आगे ड्राइविंग मुमकिन नहीं होती। इसकी वजह से लोग वहीं पे गाड़ियों में फंस जाते हैं और वहीं पर मौजूद इंतजार कर रहे होते हैं कि रास्ते खुलें या उनको किसी दीगर ज़राए से रेस्क्यू किया जा सके। कल से ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि कोई कम्युनिकेशन के ज़राए भी ख़त्म हो गए हैं, कुछ इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई थी। और इस दौरान ये अफसोसनाक अपडेट है कि 16 से 19 अमवात मरी में गाड़ियों के अंदर हुई हैं। ये बताना था शेख रशीद का। उन्होंने मजीद क्या कहा, एक बार दोबारा आपको सुनवाते हैं। पहली दफा पाकिस्तान में 15-20 साल बाद इतनी बड़ी तादाद में सयाह मरी की तरफ गए, जिससे कि एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ और हमें मरी की तरफ जाने वाली ट्रैफिक बंद करनी पड़ी। इस वक्त ऑपरेशन में कमिश्नर रावलपिंडी भी, डीसी भी, इस्लामाबाद भी, पुलिस भी, पाक फौज के भी 5 पैदल जो प्लाटून है वो मंगवाई गई हैं, और हंगामी बुनियादों पर हमने एफसी और रेंजर्स को भी तलब कर लिया। कोई 1000 गाड़ियां अभी रात की फंसी हुई हैं। सारी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंतजामिया लगी हुई है। कुछ को हमने निकाल लिया है, कुछ को वापस किया है। कोई 16 और 19 के दरमियान अमवात हुई है गाड़ियों के अंदर, और इलाके के लोगों ने कंबल वगैरह और खुराक भी बुझाई है। अब सिर्फ हम खुराक और कंबल ले जाने वाली गाड़ियों को मरी की तरफ जाने की इजाजत दे रहे हैं, या कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। सो मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, और पूरी इंतजामिया, आर्म फोर्सेस और रेंजर्स को भी तलब किया, और एफसी को भी फौरी तलब कर लिया, और पैदल आर्मी को भी तलब किया है, ताकि लोगों को गाड़ियों में से और जो फंसी हुई गाड़ियां निकाली जा सके। और रात को पूरी रात इंतजामिया जागती रही, लेकिन अल्लाह को मंजूर ऐसे था। 16 और 19 के दरमियान अमवात हैं, और बाकी तमाम लोग महफूज हैं और लोगों को महफूज जगहों को पहुंचा रहे हैं। और 1000 गाड़ियां इंशाअल्लाह शाम तक हम फंसी हुई निकाल लेंगे, और रास्ते कल शाम तक 9 बजे तक मरी के लिए बंद हैं। और हम पैदल जाने वालों को भी अब बंद करने का फैसला करें। ये कोई टाइम नहीं है कि पैदल लोग मरी सयाह के तौर पर जाएं। पैदल जाने वालों को भी बंद कर रहे हैं, गाड़ियों को भी बंद कर रहे हैं। जो लोग सिर्फ खुराक लेकर या कंबल लेकर या कि और इमदाद लेकर जाना चाहते हैं, सिर्फ उनको छोड़। मरी के हालात से मुतालिक इंतहाई अहम और अफसोसनाक अपडेट जो शेख रशीद दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 16 से 19 अमवात गाड़ियों के अंदर हुई हैं मरी में। सूरत हाल यह है कि अब सिर्फ खुराक और कंबल वाली गाड़ियों को मरी की तरफ जाने की इजाज़त दी जा रही है, या कोई एमरजेंसी के लिए अगर गाड़ी वहाँ पर जा रही है, रेस्क्यू के लिए सिर्फ उसको जाने की मरी की तरफ इजाज़त है। इसके अलावा गाड़ी और अगर आप पैदल मरी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको नहीं आने दिया जाएगा। इस वक्त नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अरफा, आपके पास क्या इत्तलात हैं? इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से जो वो कल गुज़श्ता रोज फैसला किया गया था कि मरी जितने भी रास्ते जा रहे हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, ताकि जितने भी सयाह जो फंसे हैं इस टाइम मरी में वो ताकि वापस जो बाहिफाजत आ सकें। हम लोग जो इस टाइम मौजूद हैं 12 को और 17 मील के दरमियान जो रास्ता है जो मरी की तरफ जाता है, और वहाँ से जो है वो सयाह होकर जो आगे मरी की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ के हालात जो है वो बिल्कुल ही हमें मुख्तलिफ लग रहे हैं। यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा जैम है, जो लोगों को पता भी है कि जी ये फैसला हुआ, लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ हमें नौजवान नजर आ रहे हैं, फैमिलीज नजर आ रही हैं जो मरी की तरफ जो है वो जाने की जो है कोशिश कर रही है। ट्रैफिक शदीद किस्म की यहाँ जैम है। एम्बुलेंस भी हमें यहाँ देखने को मिली है कि उसको भी बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा यहाँ से जाते हुए। तो यहाँ जो है वो ये रस्ते जो है वो हालात में मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोई की गई है कि बर्फबारी जो है मजीद मरी में होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरफा, हम आपसे मजीद अपडेट्स भी हासिल करेंगे। इस वक्त कुछ ताज़ा मनाजिर जियो न्यूज़ को मौसूल हुए हैं, हम आपको वो दिखाते हैं।
یہ وہ مناظر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ گاڑیوں پر وہاں جو درخت تھے وہ گر گئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کئی فٹ تک جہاں پر برف جمی ہوئی ہے، اس کے علاوہ یہاں پر جو گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں یا اگر یہاں سے گزر رہی تھیں تو اس پر درخت بھی گرے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یقینی طور پہ خدا نہ خواستہ اگر اس گاڑی میں افراد موجود ہوں گے تو وہ زخمی بھی ہوئے ہوں گے، اور گاڑیوں میں اموات کے بارے میں اب تصدیق بھی ہو گئی ہے، کیونکہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ 16 سے 19 اموات ہوئی ہیں اور گاڑیوں کے اندر ہی اموات ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارد گرد جہاں لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں، غالباً کچھ لوگ اپنی گاڑیاں جو سٹارٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں، گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں یا بالکل پھنس جاتی ہیں، تو لوگ اکثر اپنی گاڑیاں وہیں چھوڑ کر پیدل وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں گاڑیاں کئی فٹ برف میں پھنسی ہوئی ہیں، وہیں کچھ گاڑیوں پر درخت بھی گرنے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور یہ جو راستے بند ہیں وہ جہاں کئی فٹ برف کی وجہ سے بند ہوئے ہیں راستے، وہاں درخت گرنے کے واقعات کی وجہ سے بھی اکثر راستے بند ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ اب اپیل کی جا رہی ہے کہ اگر آپ مزید یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ مری کا رخ کریں تو اپنے ان جو پلانز ہیں ان کو تھوڑا مؤخر کر دیں، کیونکہ حالات انتہائی نازک ہو گئے ہیں۔ مری میں پہلے سے جو موجود سیاح ہیں وہ ان کی حالت اب اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ ادویات کی بھی کمی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ سخت موسم کی جو دشواریاں ہیں وہ اپنی جگہ، یقینی طور پہ فیملیز ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو موسم انتہائی خطرناک ہے، ان کے لیے برداشت کرنا چھوٹے بچوں کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑی تعداد میں سیاح یہاں پر موجود ہیں، فیملیز یہاں پر موجود ہیں، اور اب ان افراد کو یہاں سے ریسکیو کرنے کے لیے جہاں پاک فوج کی 5 پلاٹون کو طلب کیا گیا ہے، اس کے علاوہ FCC اور رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے تاکہ ان افراد کو یہاں سے ریسکیو کیا جا سکے، جو راستے بند ہو گئے ہیں وہ کھولے جا سکیں۔ برف باری کا سلسلہ آج بھی مسلسل جاری ہے، جس کی وجہ سے جہاں کمیونیکیشن کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جہاں روڈ کی بندشیں ہیں، جہاں موسم کی سختی ہے، اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ ڈرائیور ہیں اور کوئی ماہر ڈرائیور ہیں تو ہی رسک لے سکتے تھے، لیکن میرے خیال سے اب وہ وقت بھی گزر گیا، کیونکہ کئی فٹ برف سڑکوں پر موجود ہے اور یہاں پر درخت گرنے کے واقعات کی وجہ سے بھی روڈز بلاک ہو چکے ہیں۔ نمائندگان ہمارے مسلسل ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، عرفہ فیروز نے ہمیں اپڈیٹ کیا، ان سے بھی مزید اپڈیٹ حاصل کریں گے۔ اس وقت وقار ستی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ وقار، آپ کہاں موجود ہیں اور کیا صورتحال ہے اس وقت مری میں؟ دیکھیے، مری کی تاریخ کا یہ سب سے افسوسناک واقعہ ہے کہ جب جو سیاح تھے ان کی بڑی تعداد میں اموات ہوئی ہیں، اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ مری مال روڈ کے قرب و جوار کا جو ایریا ہے، اولڈ لندن سے لے کے تو یہ پنڈی پوائنٹ تک اور پھر کشمیر پوائنٹ سے لے کے یہاں پہ بڑی ہیوی قسم کی جو سنو فالنگ رات کو ہوئی ہے، اور کئی جو گاڑیاں ہیں وہ ابھی بھی دبی ہوئی ہیں اس میں برف باری کے اندر، اور مقامی افراد کا یہ کہنا ہے کہ اموات جو ہیں ان کا زیادہ ہونے کا وہ خدشہ ہے، اور جو لوگ ابھی وہاں پہ وہ موجود ہیں ان کو کسی طریقے سے ریسکیو کرنے کا انتظامیہ کوشش کر رہی ہے، اور ایمرجنسی ڈکلیئر ہو چکی ہے۔ یہ مری میں افواج پاکستان کے جو خصوصی وہ دستے ہیں ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ آج کا دن یہ جو ریسکیو آپریشن ہے وہ جاری رہے گا، اور اس کو کافی وہ ٹائم لگ سکتا ہے۔ رات سے مختلف علاقوں میں بجلی بھی نہیں ہے، اور جو وہ کمیونیکیشن کا سسٹم ہے وہ بھی بری وہ طرح وہ متاثر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو گلیات ہیں وہاں پہ اس سے بھی زیادہ برے حالات بتائے جا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے اس سے بھی زیادہ جو برفباری ہے وہ ہوئی ہے۔ جی اچھا، جو بجلی کی فراہمی معطل ہوئی تھی، کچھ اس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بحال ہو سکی ہے؟ کیونکہ لوگوں کے موبائل فونز بند ہو گئے ہوں گے یقینی طور پہ۔ جو لوگ راستے میں ہیں ان کے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کسی ہوٹل میں ہے یا کسی مارکیٹ کے قریب ہے تو وہ اپنا فون چارج کر کے کچھ اطلاع دے سکتا تھا، تو کچھ ایسی اطلاعات ہیں بجلی کی فراہمی معطل کہ وہ بحال ہوئی؟ دیکھیے، آج جو ہیوی سنو فالنگ کے جو ایریے تھے، جو بڑی پراپر بھری ہے اور جو وہ گلیات ہے، وہاں پہ جب رات کو زیادہ برفباری ہوئی تو اس کے بعد سے وہ بجلی وہ معطل ہو گئی تھی، اور ابھی بھی تمام علاقوں میں بجلی موجود وہ نہیں ہے۔ اس میں پنجاب کے بھی ایریا موجود ہیں، جبکہ KPK کے کچھ ایریے وہ بھی وہ موجود ہیں۔ لوگوں کے جو وہ موبائل ہیں وہ بھی وہ چارج نہیں ہوئے، لیکن جو گیس ہوتی تھی وہ بھی وہ رات سے اس کا وہ پریشر نہ ہونے کے یہ برابر ہے۔ ایون کہ جو مری کے دیہات ہے وہاں پہ بھی گیس اس وقت بھی ان کا وہ نہیں ہے، اور کیونکہ راستے بند ہیں، جو لوگ ہوٹل میں ہیں وہ ہوٹلوں کے اندر اور لوگ اپنے گھروں کے اندر وہ محصور ہو کر وہ رہ گئے ہیں۔ جو اموات ہوئی ہیں وہ روڈ کے اوپر ہوئی ہیں، راستہ نہ ہونے کی وجہ سے گاڑیاں وہیں پہ برف کے اندر پھنسی ہوئی ہیں، جن کو تقریباً اب 8 سے 10 گھنٹے وہ
ہو چلے ہیں, اور جو ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو راستہ بند ہے وہاں پر جو گاڑیاں ہیں وہاں تک ایکسیس بڑی مشکل ہو رہی ہے. 112 کوشش تو کر رہی ہے لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اور وہ جو ہے نا راستہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بھی اپنے آپریشن میں وہ مشکلات کا سامنا ہے. اچھا, یہ زیادہ تر جو اموات ہوئی ہیں آپ نے بتایا راستے میں ہوئی ہیں, کوئی ایگزیکٹ پوائنٹ کا اندازہ لگایا جا سکا ہے کس مقام پر؟ وہ کلڈنا سے کندیاں کی طرف جاتے ہوئے 10 سے 12 گاڑیاں تھیں جو وہاں پہ وہ رکی ہوئی تھی. ابتدائی طور پر صبح جو آئی تو یہیں سے پہلے آئی کہ ایک ہی خاندان کے 8 افراد جو تھے وہ یہاں پہ وہ موجود تھے 3 مختلف وہ گاڑیوں میں, جبکہ اس سے آگے آگے جیسے آپ جائیں گے اور ایون کہ اگر ایودھیا کی طرف آپ جائیں گے تو وہ پوری جو کلیات والی روڈ ہے وہاں پہ لوگ وہ موجود ہیں, گاڑیاں موجود ہیں. اور ابھی ایگزیکٹ جو تعداد ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے, لیکن یہ مری کی وہ تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے جب اس طریقے سے اتنی بڑی تعداد میں اموات سامنے آ رہی ہے. اور ابھی بھی برف باری کا سلسلہ جاری ہے مری میں؟ بالکل, ابھی بھی وہ موسم ابر آلود ہے اس وقت. وہ پراپر مری میں برف باری تو نہیں ہو رہی, لیکن پریڈکشن یہ ہے کہ آج رات سے ایک اور نیا سپیل جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. لیکن وہ کافی سالوں کے بعد اتنی بڑی وہ ہیوی سنو فالنگ ہوئی ہے اس ایریے میں. 8-10 سالوں میں اس سے پہلے اتنی وہ بڑی تعداد میں برف باری نہیں ہوئی. بہت بہت شکریہ وقار, ہمیں آگاہ کر رہے تھے. بہت ہی نازک صورتحال ہے گلیات اور مری میں. اس وقت احمد سبحان نے بھی ہمیں جوائن کیا. احمد سبحان, آپ کہاں پر موجود ہیں اور آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی بالکل, گزشتہ روز ملکہ کوثار مری میں جس طرح سے شدید برف باری ہوئی اور تقریباً 22 گھنٹے تک مسلسل برف باری, بہت ہیوی سنو فال ہوئی جس کی وجہ سے تمام تر مری اور گلیات کے راستے بند ہو گئے. اور جس طرح سے اب یہ جو افسوسناک اطلاعات آ رہی ہیں کہ جس کی کنفرمیشن وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی کی ہے, جس میں 16 سے 19 کے قریب اموات اور کچھ شہری ایسے بھی ہیں کہ جن کو لنگز انفیکشن اور سانس میں دشواری کے سبب اسپتال بھی شفٹ کیا گیا. اور جو ریسکیو فورسز ہیں جو کہ مری شہر میں اس وقت موجود ہیں ان وہ ریسکیو فرسٹ ایڈ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جس سے شہریوں کو سانس لینے کی جو دشواری ہے اور اس طرح کی جو تکلیفیں جو سردی کی شدت کی سبب ان کو پیش آئی ہیں اس میں ان کی کمی لائی جا سکے. اس وقت مری شہر میں ایمرجنسی آپریشن رات کے سے یہ لانچ کر دیا گیا تھا. رات میں تقریباً 10 بجے کے قریب ہمارے پاس یہ اطلاعات آئی تھی مری انتظامیہ کی جانب سے ہی کہ 12 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک تیز طوفان جس میں کھمبوں کے گرنے اور درختوں کے گرنے کی بھی خدشہ تھا, جو کہ پھر اب صبح جس طرح سے ہمیں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں, جو چاہے وہ شہری ذرائع ہوں یا انتظامیہ کی آفیسرز یا جوان ہوں, وہ بتا رہے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ بجلی کی بندش ہو چکی ہے جس کی وجہ سے انتظامیہ کو خود اپنی سروسز کنٹینیو کرنے میں بھی بہت سی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. موبائل سروس معطل ہو چکی ہے. ایک تو سگنلز کا ایشو ہے, دوسرا بجلی نہ ہونے کے سبب چارجنگ بھی نہیں ہے. جو کنٹرول روم سے انتظامیہ اور پولیس کا یا ریسکیو سروسز کا رابطہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی کنٹرول سیٹس کی چارجنگ ضروری ہوتی ہے, وہ بھی نہیں ہو پا رہی. اس کے ساتھ ساتھ راستے بند ہیں اور ٹریفک کو بھی جس طرح روک دیا گیا. اور پھر شہری ایک خود سے بھی غلطی کر رہے ہیں اپنے ساتھ اور اپنے ساتھ موجود دیگر شہریوں کے لیے بھی کہ واپس نہیں نکل رہے. رات گئے بھی ہم جب کوریج کے لیے پہنچے مری تو بہت سے شہریوں سے ہم نے بات کی تو چونکہ شہری ملتان, بھاولپور, بھاول نگر, جھنگ, خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں, پنجاب کے دور دراز علاقوں سے بھی آئے تو ان کی خواہش یقینی طور پہ اپنی جگہ موجود ہے اور ان کو شاید اندازہ نہیں ہے گاڑیوں میں بیٹھے کہ کس قدر صورتحال رات گئے سے خراب ہو چکی ہے. تو وہ واپس جانے کو راضی نہیں تھے بلکہ وہیں انتظار کرنے اور راستوں کے کھلنے کا ویٹ کر رہے تھے, جس کی وجہ سے بہت سی دشواری کا پولیس اور انتظامیہ کو بھی سامنا کرنا پڑا. اب راشن کی بھی کمی کی ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں. رات گئے ہم نے خود بھی دیکھا کہ اسلام آباد کی متعدد سڑکوں پر انتظامیہ کو جو تمام تر کنٹینرز اور ٹرکس جو کہ مری یا آزاد کشمیر کی طرف, کیونکہ آزاد کشمیر کو بھی یہی ایکسپریس وے اور جی ٹی روڈ ہی لیڈ کرتی ہے, اسلام آباد اور راولپنڈی سے کنیکٹ کرتی ہے, تو ان راستوں کی بندش کے سبب اب بہت سے کنٹینرز اور ٹرک ایسے موجود ہیں اسلام آباد کی شاہراہوں پہ بھی کہ جو راشن, گیس کے سلنڈرز اور دیگر اس طرح کی اشیاء جو کہ ضروری ہے نظام زندگی کو رواں رکھنے کے لیے ان کو لیے یہیں پر موجود ہیں اور وہ آگے ٹریول نہیں کر پا رہے. اس وقت راولپنڈی اور اسلام آباد سے بھی تمام ایسے کرینز کے جن کے ساتھ بلیڈز موجود ہیں جو کہ مری پہنچ کر
راستے کھول سکتے ہیں ان کو بھی بھجوایا گیا ہے، اور ریسکیو سروسز کوشش کر رہی ہیں کہ راستے کھلے جس سے شہری واپس بھی آ سکے اور یہاں سے جو سروسز پرووائڈ کر دی ہے وہاں سے ریسکیو کیا جانا تو یقینی طور پہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے، لیکن خوراک اور ادویات کی جو کمی ہو گئی ہے مری میں، تو اس پر قابو پانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، پاکستان آرمی کو طلب کیا گیا ہے اور فوری طور پہ سب سے پہلی چیز یہی کی جا رہی ہے کہ راستے کھلے۔ راستے کھولنے کے لیے اس وقت نمک پاشی کی جا رہی ہے جس سے برف میلٹ ہوگی اور راستے کھل پائیں گے۔ درخت گرے ہیں رات گئے، جو طوفان آیا بہت سے بجلی کے کھمبے اور بجلی کی تاریں گری ہیں، اس کے سبب ان چیزوں کو ہٹایا جا رہا ہے اور سڑکوں کو اوپن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو شہری گاڑیوں میں اپنے بیٹھے انتظار میں ہیں یا ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ بتا کے اور فورسفلی رات گئے سے ہی جس طرح سے راولپنڈی کی کم از کم تمام تر جو سینئر مینجمنٹ ہے، جس میں چاہے ٹریفک آفیسر ہو، جو چیف ٹریفک آفیسر ہے، یا ڈی آئی جی جو خود موجود تھے وہاں پہ، ڈپٹی کمشنر رات گئے تک تقریباً رات میں 4 بجے تک رابطے میں رہے اور وہ بھی وہیں پر موجود تھے، اور ابھی بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے مینجمنٹ میں وہی موجود ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ شہریوں کو واپس بھیجیں جس کے بعد ٹریفک آگے موو ہو سکے اور کم از کم راشن پہنچایا جا سکے، ادویات پہنچائی جا سکے، ریلیف کا جتنا بھی سامان ہے آپ بائی فوٹ سروسز پرووائڈ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ 1000 کے قریب ابھی شیخ رشید نے بھی اپنے ویڈیو بیان میں بتایا کہ 1000 کے قریب گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، تو یہ وہ راستے کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے کہ راستے میں پھنسی ہوئی ہیں، اور اب جیسا کہ آج رات کی پھر فورکاسٹ ہے، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وقار 37 سے، آج رات کی پھر فورکاسٹ ہے کہ شدید برف باری ہو سکتی ہے، تو خدا نخواستہ اگر کوئی فیملی یا کوئی بھی شخص اگر راستے میں پھنسا ہوا ہے تو اس کے لیے سچویشن اور خراب ہو سکتی ہے، تو کتنی جلدی کی جا رہی ہے کہ شام سے پہلے ان راستوں کو کھولا جا سکے اور جتنے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکتا ہے، جتنی زیادہ گاڑیوں کو یہاں سے روانہ کیا جا سکتا ہے کر دیا جائے؟ جی، اس وقت پنجاب وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت، کیونکہ جو گلیات ہے نتیا گلی، ایوبیا یہ اور اس کے اطراف کے ایریاز یہ خیبر پختونخوا میں آتے ہیں، تو خیبر پختونخوا کی سائٹ سے بھی ایبٹ آباد اور مانسیرا کی طرف سے بھی آپریشن لانچ کر دیا گیا ہے۔ ایبٹ آباد اور مانسیرا میں جو پاکستان آرمی کی فورسز موجود ہیں، وہاں سے ضلعی انتظامیہ کے رابطے اور وفاقی حکومت کے رابطوں کے بعد اب وہاں سے پاکستان آرمی کی بھی مدد لی جا رہی ہے۔ اسی طرح مری شہر میں جس طرح سے مری کینٹ اور راولپنڈی سے جو امدادی سروسز پرووائڈ کی جانی تھی، چاہے وہ انتظامی ہو یا پاکستان آرمی سے مدد لی جا رہی ہے، ان سے بھی یہ اب بائی فوٹ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیلی آپریشن بھی لانچ کیے جانے کی حوالے سے تقریباً مشاورت مکمل ہو چکی ہے، اور اب بتایا گیا ہے ہمیں ہمارے ذرائع کی جانب سے کہ ہیلی کاپٹر سے بھی فوری طور پہ جو چیزیں کم از کم پرووائڈ کی جانی ہے وہ یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ساتھ میں جس طرح سے ٹیلی فون سروسز معطل ہیں تو ان کو بحال کیا جا رہا ہے کہ کم از کم اگر شہریوں کے پاس رابطے کی اور اپنی لوکیشن بتانے کی کوئی سہولت میسر ہو سکے تو اس کو یقینی بنایا جائے کہ کم از کم انفارم کیا جا سکے۔ ساتھ میں تمام تر جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے جو کہ مقامی سطح پر اپنے اپنے علاقوں میں موجود ہے، تھانے ہیں یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے، ان کو ہر صورت فعال کیا جا رہا ہے۔ اس وقت مری اور اس کے اطراف میں تمام تر جو سرکاری ملازمین یا جو لازمی سروسز ہیں، جس میں پولیس ہے، ریسکیو سروسز ہے، ہاسپٹلز کا عملہ اور ضلعی انتظامیہ کا، ان کے تمام تر محکموں کے عملے کو متحرک کر دیا گیا اور تمام چھٹیاں کینسل کر کے اس وقت یہ کوشش کی جا رہی ہے انتظامیہ کی جانب سے۔ مری میں اور گلیات میں بہت بہت شکریہ احمد سبحان، ہم آپ سے مزید اپڈیٹس بھی حاصل کرتے رہیں گے، یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو بیان جاری کیا گیا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے، انہوں نے کہا ہے کہ مری میں تیز برف باری کا سلسلہ گزشتہ روز سے جاری ہے، رات سے 1000 گاڑیاں مری میں پھنسی ہوئی ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے مزید کہا ہے اپنے بیان میں کہ مری میں 16 سے 19 افراد کی گاڑیوں میں اموات ہوئی ہیں، 16 سے 19 افراد اپنی جان سے گئے ہیں۔ مری جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے، خوراک اور کمبل لے جانے والی گاڑیوں کو مری جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے مزید بتایا کہ مری میں ایف سی اور رینجرز کو طلب کر لیا ہے، پیدل مری جانے والوں کو بھی روک رہے ہیں، مری میں پھنسی ہوئی 1000 گاڑیوں کو شام تک نکال لیں گے۔ شیخ رشید نے مزید کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ پہلی دفعہ پاکستان میں 15-20 سال بعد اتنی بڑی تعداد میں سیاح مری کی طرف گئے، جس سے کہ ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوا اور ہمیں مری کی طرف جانے والی ٹریفک بند کرنی پڑی۔ اس وقت آپریشن میں کمشنر راولپنڈی بھی، ڈی سی بھی، اسلام آباد بھی، پولیس بھی، پاک فوج کے بھی 5 پیدل جو پلاٹون ہیں وہ منگوائی گئی ہیں، اور ہنگامی بنیادوں پر ہم نے
ایف سی اور رینجرز کو بھی طلب کر لیا. کوئی 1000 گاڑیاں ابھی رات کی پھنسی ہوئی ہیں. ساری راولپنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیہ لگی ہوئی ہے. کچھ کو ہم نے نکال لیا ہے, کچھ کو واپس کیا ہے. کوئی 16 اور 19 کے درمیان اموات ہوئی ہے گاڑیوں کے اندر, اور علاقے کے لوگوں نے کمبل وغیرہ اور خوراک بھی بھجائی ہے. اب صرف ہم خوراک اور کمبل لے جانے والی گاڑیوں کو مری کی طرف جانے کی اجازت دے رہے ہیں یا کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہو. سو مری جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں, اور پوری انتظامیہ آرم فورسز اور رینجرز کو بھی طلب کیا, اور ایف سی کو بھی فوری طلب کر لیا, اور پیدل آرمی کو بھی طلب کیا تاکہ لوگوں کو گاڑیوں میں سے اور جو پھنسی ہوئی گاڑیاں نکالی جا سکیں. اور رات کو پوری رات انتظامیہ جاگتی رہی, لیکن اللہ کو منظور ایسے تھا. 16 اور 19 کے درمیان اموات ہیں, اور باقی تمام لوگ محفوظ ہیں اور لوگوں کو محفوظ جگہوں کو پہنچا رہے ہیں. اور 1000 گاڑیاں انشاءاللہ شام تک ہم پھنسی ہوئی نکال لیں گے, اور راستے کل شام تک 9 بجے تک مری کے لیے بند ہیں. اور ہم پیدل جانے والوں کو بھی اب بند کرنے کا فیصلہ کریں. یہ کوئی ٹائم نہیں ہے کہ پیدل لوگ مری سیاح کے طور پر جائیں. پیدل جانے والوں کو بھی بند کر رہے ہیں, گاڑیوں کو بھی بند کر رہے ہیں. جو لوگ صرف خوراک لے کر یا کمبل لے کر یا کی اور امداد لے کر جانا چاہتے ہیں, صرف ان کو چھوڑ. وفاقی وزیر داخلہ کا ویڈیو بیان بھی آپ نے سنا, اور مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مری میں صورتحال انتہائی خراب ہے. بڑی تعداد میں یہاں پر سیاحوں کو اب ریسکیو کی جانے کے لیے ایف سی, رینجرز اور پاک فوج کو طلب کر لیا گیا ہے. گزشتہ رات ایک سیاح محمود عباسی ان کا نام ہے, یہ یہاں پر پھنسے رہے. اس وقت یہ مری سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جی محمود عباسی, کس قسم کی مشکلات پیش آئی ہیں آپ کو؟ سر سب سے بڑا تو یہ مسئلہ پیش آیا ہے کہ جو روڈ ہے وہ انتہائی, آپ اس کو کنجسٹڈ کہہ سکتے. دوسرا جو انتظامیہ ہے, ٹریفک کا نظام وہاں پہ انتہائی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خراب ہے. وہ وارڈن کے کنٹرول سے باہر رہتا ہے. اور اہم ایک ایشو یہ بھی ہے, جو فیملیز وہاں پہ جاتی ہیں, وہاں پہ ہوٹلز وغیرہ کا بہت بڑا پرابلم ہے, کیونکہ سیاح بہت تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں, اور ہوٹل, ریسٹورینٹ, ایسی جگہیں جہاں ان کا ریسٹ کرنے کا ہے وہ انتہائی کم تعداد میں. دوسرا ایکسپینسو ہے زیادہ, وہاں پہ عام شہری افورڈ وہ نہیں کر سکتے. اور جو ریسکیو کیے جانے کا جہاں تک تعلق ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں تک اس طرح کی ابھی تک کوئی ٹیمیں میسر نہیں تھی, کیونکہ ہم نے مشکل 4 گھنٹے میں 100 فٹ کا سفر کیا ہے گاڑی پہ. تو ہمارے پاس تو چونکہ ہم گاڑی میں تھے, گاڑی روڈ پہ تھی اور اسی میں بیٹھے رہے, برف باری میں بھی نکلے, پھسلن تھی بہت زیادہ ہے. لیکن جو لوگ مسلسل وہاں پہ پھنسے ہوئے یا پیدل چل رہے, ان کے لیے انتہائی مشکل معاملات ہیں. دوسرا ایک یہ ہے, جتنے وہاں ٹورسٹ جاتے ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ چھوٹی گاڑیاں, کار وغیرہ ہیں, یہ لے کے جانا یہ سمجھ لیں کہ زندگی کے ساتھ وہ کھیلنے کے مترادف ہے, کیونکہ پھسلن بہت زیادہ ہے. یہ گاڑیاں روڈ اس کا گرپ نہیں ہوتا, تو اس میں جانے سے گریز کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جب سسٹم خراب ہوتا ہے تو بھارا کا اسے لے کے ہو جاتا ہے, کیونکہ یہاں روڈ بہت کنجسٹڈ ہے, تو گاڑیوں کا جب فلو ہوتا ہے تو یہاں سے نہیں نکل سکتی. اور مال روڈ پہ تو آپ کو پتا ہے جو گاڑیاں ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ وہ اپنی لائن چھوڑ کے جو آنے والی گاڑیاں ہوتی ہیں اس سائڈ پہ چلی جاتی ہیں. اس سے گریز کریں تمام سیاح, کہ وہ جو ٹریفک چل رہی ہوتی ہے وہ بھی پھنس جاتی ہے. اچھا, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاح وہاں پر آ رہے تھے ان کی بھی لاپرواہی شامل ہے جس کی وجہ سے روڈ بلاکیجز ہوئے ہیں؟ لائن ہے, اپنی لائن کا وہ بالکل خیال نہیں رکھتے. ایک گاڑی اگر آپ کی غلط ہو گئی, وہاں ریورس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, گاڑی جائے. اور جو چھوٹی گاڑیاں ہیں بالخصوص 607 سی سی, 1000 سی سی سے کم, یہ ان کا بھی پھسلن کا بہت مسئلے مسائل ہیں, بہت پھنسی رہی ہیں ان کی وجہ سے ہے. اور جو لوگ اپنے لائن کا خیال نہیں رکھتے, ڈسپلن کا خیال نہیں رکھتے, اس سے بھی پرابلم ہے. اور ٹریفک یہ چلیں, بہت بہت شکریہ. اچھی بات یہ ہے کہ محمود عباسی آپ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے, اور ہماری دعا یہ بھی ہے کہ باقی جو سیاح یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی جلد سے جلد یہاں سے ریسکیو کیا جا سکے. بہت بہت شکریہ محمود عباسی اپنا وقت دینے کے لیے.
مری کی صورتحال کے متعلق. یہ ایک سیاح ہیں جو اب وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. مری کی صورتحال کے متعلق آگاہ کر رہے تھے کہ روڈ پہ انتظام کا بڑا مسئلہ. ایک تو روڈ وہاں پہ بہت کنجسٹڈ ہو گئے تھے, لوگ بھی جو رولز ہوتے ہیں ان کو فالو نہیں کرتے. اس کے علاوہ ٹریفک کا نظام وارڈن کے ہاتھ سے بھی نکل گیا تھا. اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں وہاں پر آ گئی تھیں کہ وہاں پر جو موجود وارڈن تھے وہ بھی اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے. اور سب سے اہم بیان اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے دیا ہے مری کے جو خراب موسمی حالات ہیں اس کے متعلق, یہ کہ 16 سے 19 اموات گاڑیوں کے اندر ریکارڈ ہوئی ہیں. یعنی کہ گاڑیوں میں جو لوگ موجود تھے مختلف مقامات پر مری میں ہی, اور یقینی طور پہ یا تو وہ راستے کھلنے کا انتظار کر رہے ہوں گے یا پھر ان کی گاڑیاں, جیسا کہ یہ محمود عباسی بتا رہے تھے کہ چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں, ان کے لیے اس علاقوں میں یہاں پر ان پہ ٹریفل کرنا اپنی جان سے کھیلنے کے مترادف ہوتا ہے. اور کیونکہ پھسلن بھی ہے روڈز پر, تو اس کے علاوہ دیگر حادثات بھی پیش آ رہے ہیں. درخت گرنے کے واقعات بھی پیش آئے جس کی وجہ سے روڈز بلاک ہوئے ہیں, اور کئی مقامات پر تو کئی فٹ موجود برف جمع ہے جس کی وجہ سے روڈ پر ڈرائیو کرنا یا ایون پیدل جانا بھی ناممکن ہے. ایک تازہ اپڈیٹ آپ سے شیئر کریں. اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 16 سے 19 اموات گاڑیوں کے اندر مری میں ریکارڈ ہوئی ہیں, اور پنجاب حکومت کی جانب سے مری کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے کی تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ مری میں جو خراب موسمی حالات ہیں, ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں, بڑی تعداد میں سیاح یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. پنجاب حکومت کی جانب سے مری کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے. اس سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ 16 سے 19 اموات ہوئی ہیں مری کے اندر. مری میں تمام اموات گاڑیوں کے اندر ہوئی ہیں. یقینی طور پر یہ افراد یا تو فیملیز کے ساتھ یا کوئی اگر انڈیویجولی بھی یہاں پر گیا ہوگا, وہ اپنے راستے یہاں پر کھلنے کا انتظار کر رہا ہوگا اور کوشش کر رہا ہوگا کہ جلد سے جلد یہاں سے نکل سکے, کیونکہ وہاں پر کمیونیکیشن کے مسائل بھی پیدا ہو گئے تھے. اور گزشتہ رات طوفان بھی آیا تھا, برفانی طوفان کی وجہ سے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں درخت گر گئے تھے جس کی وجہ سے راستے بند ہوئے. کچھ مقامات پر گاڑیوں پہ درخت گرنے کے واقعات آپ کے یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر دیگر حادثات رپورٹ ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں 16 سے 19 اموات ابھی تک آفیشلی رپورٹ کی جا رہی ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپنے ویڈیو بیان میں اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ 16 سے 19 اموات ہوئی ہیں مری میں مختلف مقامات پر گاڑیوں کے اندر. یہ یقینی طور پر کچھ لوگوں کے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں جن کو فوری طور پر ادویات کی بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن کیونکہ مری میں سچویشن ایسی ہے کہ یہاں پر اب خوراک اور ادویات کی قلت ہو چکی ہے. مختلف ہوٹلز پر کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر سیاح آ گئے ہیں تو خوراک کی کمی کے مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں یہاں پر, کیونکہ ذرائع نہیں ہیں آمد و رفت کے. اس کی وجہ سے مزید اب گاڑیوں کے ذریعے اگر کوئی رسد آنی تھی تو وہ بھی یہاں پر پہنچ نہیں سکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ادویات کی کمی کے مسائل بھی پیدا ہو گئے.